نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی مسنون قرات یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں قرات کرنا بھی ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں کیا تھا؟ آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ منفرد نمازی، منفرد سے مراد اکیلا، تنہا، جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال اور کوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے، یعنی باجماعت نماز میں طویل قرات نہیں کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کا سٹیمنا ایک جیسا نہیں۔ نماز میں اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورت اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، ان کا معمول تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورت اخلاص تلاوت فرماتے۔ ہر قرات کا آغاز قل هو اللہ احد سے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں؟ یعنی صرف قل هو اللہ پڑھنا کافی نہیں، یا صرف کوئی دوسری سورت پڑھنا کافی نہیں؟ اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا، میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے اس کرنے اور اس کے کرنے میں فرق کیا ہے۔ ہم اگر صرف آسانی کے لیے کرتے ہیں تو بات فرق ہے، عمل مختلف ہو جائے گا، اور اگر اس صورت سے محبت کی وجہ سے کہ اس کے معنی میں توحید کا سبق ہے تو پھر بات بالکل اور ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ سستی کے مارے کہ اور کون یاد کرے، یا پھر یہ کہ ذہن پہ توجہ نہ دینی پڑے، بوجھ نہ پڑے کہ اب سوچا جائے کہ اب سورت فاتحہ کے بعد کس چیز کا انتخاب کیا جائے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کیا پڑھا کرتے تھے، اس کو یاد کرنے اور یاد کر کے یاد رکھنے اور موقع محل کے مطابق پڑھنے کا اہتمام، یہ سب چیزیں انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تکلیف میں نہیں اٹھا سکتا، بس میرے لیے نماز میں قل هو اللہ ہی کافی ہے، تو اس کا قل هو اللہ پڑھنا بالکل ایک اور معنی رکھتا ہے۔ تو قل هو اللہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن محض سستی کے مارے نہیں، اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے، نہیں بھی تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک ہی عمل کی تاثیر بدل جاتی ہے جب اس کے پیچھے انسان کی نیت فرق ہو جاتی ہے، انسان کے جذبات فرق ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، یعنی تہجد کے وقت صرف قل هو اللہ پڑھتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑھنا تہائی قرآن کا پڑھنا ہے، بعض لوگ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ تہائی قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی توحید۔